ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے انجینئر مرزا جہلمی کے بہت سارے بیانات سنے ہوں گے۔ یہ اپنے اکثر بیانات میں صحابہ کرام کی غلطیوں کو بیان کرتا ہے اپنے مخصوص رافضیانہ انداز میں، اور کہتا ہے کہ میں تو ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، ان کی توہین تو نہیں کرتا۔ اور اکثر یہ کشف المحجوب پر اعتراض کرتا ہے، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء پر اعتراض کرتا ہے، کبھی اشرف علی رسول اللہ کہہ کر مذاق اڑاتا ہے، کبھی چشتی رسول اللہ کے حوالے دیتا ہے۔ کبھی آپ نے اس کو سنا کہ اس نے شیعہ کے مشہور مصنف ملا باقر مجلسی جتنے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں، صحابہ کرام کی توہین و تذلیل کرتے ہوئے تمام حدوں کو کراس کر دیا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ اس نے ان کے خلاف بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کروایا ہو شیعہ کے خلاف؟ کبھی اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دفاع کیا ہو، کبھی ان کے کسی دشمن کو جواب دیا ہو؟ ہمارے ایک مفتی صاحب نے بالکل سچ فرمایا کہ انجینئر مرزا جہلمی کو اس لیے کھڑا کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا صحابہ کرام اولیاء عظام سے اعتماد اٹھایا جا سکے اور لوگوں کو ان دونوں معزز طبقات سے بدزن کیا جا سکے۔ اس لیے کبھی آپ دیکھیں یہ حضرت معاویہ کے خلاف باتیں کر رہا، کبھی یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھ دوڑا، کبھی یہ حضرت ابو سفیان کا تذکرہ بڑے حقارانہ انداز میں کرتا ہے، اور کبھی یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار کا مذاق اڑا رہا، اور کبھی یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے شعروں سے شرک نکال رہا۔ کبھی اس نے بات کی ملا باقر مجلسی کی، کبھی اس نے بات کی خمینی کی، کبھی اس نے بات کی یعقوب کلینی کی۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتے ہیں شیعہ کا، آپ ذرا اس حوالے کے اندر بھرا ہوا زہر دیکھیں اور اس کی خاموشی دیکھیں۔ اگر یہ کہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ جس طرح کشف المحجوب کا رد کرتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء کا رد کرتے ہیں، بالکل اسی لہجے انداز و اطوار کے ساتھ آپ شیعہ کی کتاب حق الیقین کا بھی رد کریں، ورنہ ہم کیا سمجھتے ہیں وہ ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے حق الیقین، اردو ترجمہ کے ساتھ۔ لکھنے والا کون؟ علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ، اوپر لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ کس نے کیا؟ سید بشارت حسین صاحب، مجلس علمی اسلامی پاکستان سے چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 18۔ ذرا دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ ابن بابویہ نے علل الشرائع میں روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم ظاہر ہوگا، یعنی جس کو شیعہ 12واں امام کہتے ہیں، اور ان کے بقول وہ غار میں چھپا ہوا ہے لوگوں کے ڈر سے، وہ باہر آئے گا جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زندہ کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ اس پر حد جاری کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان جمع کا صیغہ نہیں استعمال کیا، اس پر حد جاری کر سکے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نہیں لکھا اور رضی کا نشان بھی نہیں دیا، یہ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کرے گا تاکہ اس پر حد جاری کرے اور جناب فاطمہ کا انتقام لے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حق الیقین، ملا باقر مجلسی کی بشارت حسین کا ترجمہ، پاکستان سے چھپی ہوئی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 18۔ یہ کتنی زہریلی عبارت ہے کہ وہ آئے گا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لے گا۔ ہم انجینئر مرزا سے کہتے ہیں کہ جس طرح تو کشف المحجوب کے بارے میں، تذکرۃ الاولیاء کے بارے میں بک بکیڑا کرتا ہے، اس کتاب کے بارے میں خاموش کیوں ہے؟ ہم مرزے کے حواریوں سے کہتے ہیں کہ تم اولیاء اللہ کے بارے میں تو بہت زیادہ باتیں، بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بابے یہ کہتے ہیں، کتابیں یہ کہتی ہیں، اور یہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ تمہیں تذکرۃ الاولیاء میں کفر نظر آتا ہے، تمہیں حق الیقین میں نہیں آتا، اور تمہیں کشف المحجوب میں گستاخیاں نظر آتی ہیں، تمہیں حق الیقین میں نظر نہیں آتی، تمہیں ملا باقر مجلسی کی کتاب میں نظر نہیں آتی۔
ورنہ کہیں یہ بات تو نہیں کہ تجھے رافضیوں نے بٹھایا ہوا ہے کہ لوگوں کا اعتماد صحابہ سے بھی اٹھا دے اور لوگوں کا اعتماد اولیاء اللہ سے بھی اٹھا دے، اور شیعہ کے بارے میں بالکل چپ سادھ لے، اگر ان کے بارے میں کوئی سوال آ بھی جائے تو گول مول جواب دے دے، اور اس جواب میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے اہل سنت پر چڑھائی کر دے، تو ہم پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انجینئر مرزا جہلمی شیعہ بھائی بھائی، یعنی یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔